بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام A&I گروپ آف کمپنیز، آر جے مال اور کنیکٹ کمرشل ہب کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. کنیکٹ کمرشل ہب جو کہ اب کنیکٹ 2.0 ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں جو نہ صرف اسٹارٹ اپس کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو اپنا آئی ٹی کے حوالے سے بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک طریقے کا ہی آئی ٹی پارک ہے جہاں وہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ A&I گروپ آف کمپنیز نے 10 ہفتے کی ایک ڈرائیو چلائی جس میں نہ صرف کنیکٹ سمٹ اور کنیکٹ سمٹ 2 کے ذریعے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا، ان کو آئی ٹی کی تعلیم دی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو پیسہ کمانے کے طریقے بھی بتائے، یعنی کس طریقے سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ 10 ہفتے جسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک سکسیسفل 10 ویکس کی ڈرائیو، اس حوالے سے یہ خاص پروگرام ہے. اور اس میں جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی زیادہ تر آئی ٹی کے شعبے سے ہے. خاص طور پہ جو میرے پہلے مہمان ہیں وہ مشیر ہیں گورنر سندھ کے اور بلوچستان کے، بزنس یونٹ ہیڈ ہیں M&P پاکستان کے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مزمل اطہر صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ. مزمل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اس کے علاوہ جو میرے نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ جو ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں EBMA کارپوریشن لمیٹڈ کے انیس یونس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. انیس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. آپ اٹس ایمبا جی ٹھیک ہے، ایمبا کارپوریشن جو ہے اس کے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. مزمل صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیسا رہا یہ 10 ہفتوں کا سفر، اور آپ یہاں آتے رہے اور گائیڈ بھی کرتے رہے اور اس قسم کی تمام چیزیں بڑے پیمانے پہ بھی آپ کر رہے ہیں جس میں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور آلدو کہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، ہماری بہت ساری ٹرینز مس ہو چکی ہیں، لیکن دیر آیت درست آیت، کوئی بات نہیں، ہم وی کین کیچ. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چیز جو میں نے ابھی جو لاسٹ کلوزنگ سیشن تھا اس کے اندر بھی میں نے عرض کی، وہ یہ کہ کمپلیٹ ایکو سسٹم بنانا بہت ضروری ہے. صرف ٹریننگ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان ٹریننگ حاصل کرنے والے بچوں کو ان کی جگہ تک پہنچانا جہاں سے یہ ارننگ کر سکیں وہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے کمپلیٹ گائیڈ لائن، اس کے لیے انٹرنشپ پروگرام، اس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز، اور پھر ان کو جو اچھے اس کے اندر سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں ان کو آگے کے لیے یعنی بیرونی ملک جابز کے لیے اور انٹرنشپ کے لیے انٹرپرینور بنانے کے لیے محنت کروانا، یہ میرا خیال ہے ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم کا پارٹ ہے. ڈیفینیٹلی A&I اور کنیکٹ 2.0 جو ہے وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے کورسز یہاں پر فری کروا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے، میں نے عدنان صاحب سے بھی ابھی بات کی تھی کہ ان کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، ان کا کام یہاں سے سمجھ لیجئے شروع ہوا ہے کہ اب یہ جو انہوں نے محنت کی ہے نا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس بچے کو انہوں نے وہاں تک پہنچانا ہے جہاں کا کی یہ اہلیت رکھتا ہے. اور یہ جو گیپ ہے بٹوین دا انڈسٹری ڈیمانڈ اور جو کورسز کروانے والی جگہ ہیں، اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ کنیکٹ 2.0 اور A&I جیسی کمپنیز جو بڑے لیول کے اوپر صرف 2 سال کے اندر اس فلور کے اوپر 125 سے زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز اس وقت کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے جیسے لوگ آگے آئیں اور اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کریں پاکستان میں. بالکل. انیس یونس صاحب سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے ایمبا کارپوریشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کی کیا کیا ورکنگ ہے اور کس طریقے سے آپ ایمبا کارپوریشن 84 سے ہم UPS بیٹریز، ڈیٹا سینٹر کے جو اکوپمنٹس ہیں، ایئر کنڈیشننگ، اس کے علاوہ دوسری انسلری جنریٹرز، جتنا بھی ایمرجنسی پاور سسٹم دیٹ یو کین تھنک آف ٹو کیٹر ٹو ڈیٹا سینٹر، وہ ہم کر رہے ہیں سنس 1984، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے میجر بینکس اور بہت ساری میجر کمپنیز ہمارے کسٹمرز ہیں، پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور سروسز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب ابھی بھی یہ میں نے بتایا ہے آپ کی کلوزنگ سیریمنی پہ یہاں پر A&I کی، کہ جب ہم نے شروع کیا تو لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ UPS بھی کوئی کارآمد چیز ہے. اور اب آج یہ حال ہے کہ UPS کے بغیر کوئی بھی کمپیوٹر آن نہیں کرتا کوئی بھی ادارہ، اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ اس سے ان کے کمپیوٹرز کو جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے پاور انٹرپشن سے اور پاور ڈسٹربنسز سے. تو ہم اس زمانے سے کر رہے ہیں، اور اب آئیڈیا ہے کہ ہمیں اس وقت بھی ذہن میں تھا کہ یہ آگے جا کر
इंडस्ट्री जो है वो फरोग पाएगी। और आज मैं यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि देखें, आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे आप पीछे मत हटें, इसलिए कि आप एक ऐसी फील्ड में आ गए हैं जो कि आगे बढ़नी है, आपने पीछे नहीं हटना है। और जो भी कंट्री में हालात है वो हमेशा नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत से यंगस्टर्स को ये भी नहीं इल्म है कि जिन कंट्रीज को आज हम सलाम कर रहे हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके एंड अमेरिका, जिसको हम पावरफुल नेशंस कहते हैं इस दुनिया में, वो 1939 से 45 की जो जंग हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद वो कुछ भी नहीं रहती, ये कंट्री सारी डिप्लीट हो गई थी एक्सेप्ट यूएस। तो इन सब कंट्रीज ने आलू खा खा के गुजारा है और कच्चे Rebuild पिज्जा किया है, कौम को दोबारा से रीबिल्ड किया है। तामीर की। कैसे किया है? तो कोई ना कोई तरकीब है, वो है हार्ड वर्क एंड मुस्तकिल मिजाजी। हम जो है, हमें ये इन चीज़ों से कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या कर रहे हैं, हमारे दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क को संवारना है। और हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं या आप, हम अपनी बेहतरीन तरीके से करें। और सबसे बड़ी जो है हमारी पाकिस्तान की, जो मेरे ख्याल में कामयाबी एक ही तरीके से होगी, अगर हम एक दूसरे को इज्जत देना सीखें, वो बिला तफरीक दे। वो पॉलिटिशियन हो, वो गलत भी हो तो भी उसको इज्जत दें। आप इज्जत जब देंगे तो वो खुद ब खुद उसमें फर्क आएगा। आप हर एक को इज्जत दें, अपने से छोटे को भी, बड़ों को भी। हम हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियंस आप चाहते हैं सबको इज्जत दी जाए, इज्जत सबको दें। आप उनसे आप बहस करें, जो भी करें, आप उनको गलत कहें जो उनकी मुल्क गलत। वापस आ जाना चाहिए, आप समझते हैं मुल्क में वापस आना चाहिए? मुल्क जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना चाहिए वो नहीं आए, वो तो उनकी अपनी वो है। आई कैन नॉट गो इन टू दैट साइड, बट आई पर्सनली फील के हम जब तक ये एक शुरू नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे को इज्जत दें, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए, आप और मैं बहस करेंगे कोई बात पर, हो सकता है आपकी बात मुझे बुरी लगे, लेकिन मुझे आपको इज्जत देनी जरूरी है, आपको भी मुझे इज्जत देनी जरूरी है। हम एक लेवल पर रहें, हमें एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी है। चाहिए। हमें आपके ख्याल में जेलों में नहीं डालना चाहिए लोगों को? वो एक देखिए लीगल मामला है, देखिए दैट्स अ लीगल थिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चोरियां करें और लेकिन डाके इज्जत डालें। देंगे तो फिर जेलों में तो नहीं डालना नहीं, चाहिए? इज्जत देखिए, चोर को भी इज्जत देते हैं। आप इज्जत देते हैं कि आप उसको सही तरीके से रखते हैं। देखिए, आप उसको उस हिसाब से ही रखते हैं और उस हिसाब से उसको सजा देते हैं जो कि लीगली अलाउड है। ये है इज्जत। इज्जत ये नहीं है कि आप उसको छोड़ बरी कर दें। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि लोगों को रूल ऑफ लॉ हो, एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी चाहिए, या एक दूसरे के एहसासात की कदर करनी चाहिए कम से एग्जैक्टली। और कंट्री के अंदर जो है हमें रूल ऑफ लॉ तो होनी चाहिए, सारी बात। तो उसके बगैर तो कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। सही फरमाना है सर। बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं आप, ये लोगों देखिए, की समझना मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, ये समझ रहे हैं लोग, सारे समझते हैं और हमें समझनी चाहिए। एक्चुअली हमें आपस में, जब तक हम आपस में एक दूसरे से बहस नहीं इत्तेफाक और करेंगे, इत्तेहाद रखना हम चाहिए। आपस में बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, नहीं और जब तक हम वो पुरसुकून अंदाज में नहीं करेंगे तो फिर हम समझ कैसे बिल्कुल पाएंगे। सर, मैं अभी पिछले दिनों यूरोप में That's the था main और thing. मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस तरीके से है कि आप अपनी आवाज़ का जिस कदर चाहे इस्तेमाल कर लें, किसी को कुछ बोल दें, इस चीज़ की आज़ादी। टच कोई नहीं कर सकता, आपको उंगली तक नहीं लगा सकता, वो चाहे अपने जज्बात के आधार में कुछ भी कहता रहे और आप उसको रिएक्ट भी नहीं कर सकते। वो ये लिबर्टी रखता है कि वो करता है, और इस यही वजह है कि उनके यहाँ लोग अपने जो एहसासात या जज्बात हैं वो कह के बाहर निकाल देते हैं। तो ये शायद वो। अच्छा मुज़म्मिल साहब, थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब जिस तरह अनीस साहब ने कहा कि डाटा सेंटर्स के लिए बड़े ज़रूरी, यानी एक तो होम यूज़ के लिए ज़रूरी है ही, ठीक है, यूपीएसएस वगैरह और ये सारी चीज़ें, लेकिन डाटा सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डाटा सेंटर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। जैसे हम समझ रहे हैं कि इस फ्लोर के ऊपर अब डाटा सेंटर की ज़रूरत है, अगर ये आईटी पार्क बनने जा रहा है, क्या होता है डाटा सेंटर? देखिए, एक्सपर्टीज़ तो डाटा सेंटर बनाने की इनकी है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बीइंग एन आईटी कंसल्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त जो ये जो दुनिया है, ये इसके अंदर डेटा जो है वो गोल्ड और डायमंड से ज़्यादा हैसियत रखता है। मैं उसकी आपको मिसाल दूँ। डेटा की बुनियाद के ऊपर लेट से आपके पास पाकिस्तान के बारे में ये अगर डेटा मौजूद है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पे यंग जनरेशन कितनी है, यहाँ पे 15 से लेके 30 साल के लोग कितने हैं,
پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ 15 سال سے 30 سال کے لوگ کون سی کاسمیٹکس، کس ٹائپ کی کاسمیٹکس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کس ٹائپ کی فوڈ یہ پسند کرتے ہیں. تو باہر سے جو آنے والی یا یہاں پر کوئی بھی کمپنی جب پروڈکشن اپنی شروع کرے گی تو اس کے سامنے اگر ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے. میں آپ کو بہت ہی لو لیول کے اوپر میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی. اب آپ اس لیکن کو میرا بڑا آپ سے یہاں کرتے چلے سوال یہ جائیں ہے کہ ایک تو وہ ڈیٹا ہے جو کہ اسٹیٹس کہلاتے ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹس کی، کیا ہر ادارہ اپنے اسٹیٹس الگ مینٹین کرے گا یا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جس سے کہ تمام چیزیں ہم کلیکٹ کر لیں؟ میں یہاں اس ڈیٹا سینٹر کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی میموری کو سیو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جیسے ہم کلاؤڈ کا استعمال کرتے ہیں ہم اور دوسری چیزوں کا، اس طرح پرائیویٹ کمپنیز یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. دیکھیں ڈیٹا سینٹر، ایک تو میری ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس سرور اپنا موجود ہو، میرے پاس ڈیٹا ڈرائیوز موجود ہو جہاں پہ میرا ڈیٹا سیف ہو رہا ہو. لیکن اس ڈیٹا کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ کلاؤڈ کے اوپر سیف کریں. کلاؤڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر یورپین کنٹریز میں، یو ایس بیس کمپنیز میں، سنگاپور میں، دبئی کے اندر بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں جو ملینز آف جی بیز کا اور ٹریلینز آف جی بیز کا ڈیٹا جہاں پر سیکیور کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ان کے پاس ڈیفینیٹلی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے نہ صرف ڈیٹا رکھنے کی بلکہ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی. ایک تو چیز یہ ہوگی سو میرا ڈیٹا سیکیور انوائرمنٹ میں رہے، میں اس کو کلاؤڈ کے اوپر لے کے چلے جاتا ہوں، یعنی وہ وہاں سے ہوتا ہے وہ اس جگہ کے اوپر جا کے سیف ہو جاتا ہے. ایک تو چیز یہ ہوگی. اچھا اب آ جائیے کیا سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہونا چاہیے؟ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کے اندر پنجاب نے اس وقت اپنی جتنا لینڈ ریکارڈ ہے اس سب کو سینٹرلائز کیا ہے، اور اس کا پوری لینڈ ریکارڈز کا جو لینڈ کا جو ریکارڈ ہے پٹواریوں کے پاس سے لے کر اس کو ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہی چیز سندھ کے اندر بھی ہو رہی ہے، یہی چیز بلوچستان کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو چاہیے. ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. جی. اب وہ کھاتوں سے نکال کے، رجسٹروں سے نکال کے اس کو کمپیوٹر میں لے کے جا رہے ہیں، ہارڈ ڈرائیو میں لے کے جا رہے ہیں. انیس صاحب، ایک ڈیٹا سینٹر اگر ایک یعنی نارمل کمپنی یا آپ اس فلور کو اگر سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی ڈیٹا سینٹر قائم کیا جائے، کتنی لاگت آ جاتی ہے سر؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے، بالکل آسانی سے نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جب تک کہ یہ نہ پتا ہو کہ کیپیسٹی کے لحاظ سے بتا دیں. دیز ڈیز تو میرے خیال میں 20-30 ملین سے تو سٹارٹنگ ہوگی اگر ایک اچھا ڈیٹا سینٹر جس کے اندر 20-30 ملین فیسلٹیز ہو. کتنی کیپیسٹی کا ڈیٹا سینٹر بن سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو فلی طور پر نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کتنی ڈیٹا ایکیومولیشن ہے، کتنی آپ کی روز کی ڈیٹا کی جو ہے وہ اسٹریمنگ ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ڈیٹا سینٹرز بنانے کے اسٹینڈرڈس ہیں. ایک ہے ٹیئر 1، کیونکہ اگر ہم یہاں پر ایک مشین رکھ دیں اور اے سی لگا لیں تو یہ ڈیٹا سینٹر بن جائے گا، لیکن یہ ٹیئر 1 ہوگا. اس میں کوئی اور پیرافرنلیا نہیں ہے، بالکل بیسک ہے. سرور مشین رکھ دی، ایک یو پی ایس رکھ دیا، یہ ہو گیا. تو اس طرح سے آپ بڑھتے جاتے ہیں. سیکنڈ میں پھر آپ کے پاس اور اس کی پروٹیکشنز ہوتی ہیں. تھرڈ میں آپ کے پاس جنریٹرز، یو پی ایس، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو فورتھ ٹیئر 4 ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس 2 بجلی کے کنیکشن ہوتے ہیں، جنریٹرز 2 ہوتے ہیں. ہر چیز ڈوئل میں ہوتی ہے، ہر چیز ڈوئل میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور کہیں ڈی آر سی ہوتا ہے، ڈیزاسٹر ریکوری سینٹر، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جائے، کوئی چیز ہو جائے اس ڈیٹا سینٹر کو، تو وہاں وہ ریکور کرتے ہیں. سیکنڈ بیک اپ آپ نے رکھا، سیکنڈ بیک اپ بھی رکھا ہوتا ہے. یہ بینکس وغیرہ ہیں ساری بہت ضروری ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو 9/11 کا جو حادثہ تھا اس کے اندر بہت سی کمپنیز نے سروائیو یہ ڈی آر سیز کی وجہ سے کیا. اس لیے کہ امریکہ میں یہ ڈی آر سی، ڈیزاسٹر ریکوری سینٹر کا لا بہت پہلے آ چکا تھا اور وہ کمپنیز یہ پریکٹس کر رہی تھی. ورنہ اگر یہ جس طرح سے بلڈنگ تباہ ہوئی تو ان کو تو سارا ڈیٹا لوگوں کا پیسہ ہی ختم ہو جاتا. کوئی کہتا میرے اتنے لاکھ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے، کوئی کہتا کہ نہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو کمپنیز کی جو، یہ تو ایک آپ کے بینکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کمپنیز کی پوری اسٹریٹجیز، پوری اکاؤنٹنگ، پوری آپ کی جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کی ساری انفارمیشن، ہر چیز ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی بڑی چیز تھی جو کہ 9/11 کے سانحے سے لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملا، آئی اوپنر، کہ دس ڈی آر سی از ناٹ اے جوک، اٹس اے ریئلی سیریس بیک اپ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف یور ہول ڈیٹا سینٹر اسٹریٹجی.
تو اس لیے اب ہماری بینکس بھی یہ کر رہی ہیں اور بہت سے بڑے ادارے یہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھا آپ کمپلیٹ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ڈیٹا سینٹر ڈیٹا سینٹر کی ہم کمپلیٹ ایکسپرٹیز اس لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں. ہم ڈیٹا سینٹرز بنا سکتے ہیں لیکن ڈیٹا سینٹرز کے اندر جو لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں. ہم ڈیٹا سینٹرز بنا سکتے ہیں لیکن ڈیٹا سینٹرز کے اندر جو کمپیوٹر دیکھیں دو حصے ہوتے ہیں ڈیٹا ایک سینٹر پاور کے. کا ہوتا ہے اور ایک کمپیوٹر. ایک پاور کا انفراسٹرکچر کا ہوتا ہے اور ایک کمپیوٹر کا ہوتا ہے جو آپ اس کے اندر رکھیں گے جس کو آپ پروٹیکٹ کریں گے ان پاور سے اور انفراسٹرکچر سے اس کو کریں گے یعنی سمجھ لیں دونوں حصے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. تو دونوں حصے تو ایک حصہ جو ہے وہ اس کے ہم ایکسپرٹ ایک پاور ہے اور ایک دوسرے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر ہم مل کر کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو ڈیٹا سینٹر بنا میں یہی چاہ نہیں لیکن آپ بتائیں تو صحیح ہم سستے میں بنا دیں گے. اچھا مزمل صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بس آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جب گورنمنٹ کسی پلیٹ فارم کو کسی فلور کو آئی ٹی پارک کا درجہ دیتی ہے تو کیا وہ ڈیٹا سینٹر بنانے میں بھی ہیلپ کرتی ہے؟ کیا وہ پرووائڈ کر سکتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مدد کر کے یہ ڈیٹا سینٹرز بنوائے تاکہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کا ڈیٹا سیکیور ہو سکے؟ دیکھیں آئی ٹی پارکس اس وقت جتنے کام کر رہے ہیں اس میں سب سے جو بہتر مجھے اس وقت تک نظر آتا ہے وہ لاہور کے اندر عرفہ کریم کا جو آئی ٹی پارک انہوں نے بنایا. ڈیفینیٹلی ہر آئی ٹی پارک کے اندر اپنا ڈیٹا سینٹر بنایا جاتا ہے ایز پر دا جو ایک ایس او پی ہے اس کے حساب سے. باقی جگہوں کے اوپر آئی ٹی پارکس کس طرح کام کر رہے ہیں مجھے بہت زیادہ اس کی انفارمیشن نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ ایک ایسا اس وقت ایک بزنس ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس جو ہے نا وہ سبسیڈائز کر رہی ہیں چیزوں کو اور پوری طرح مدد کرتی ہیں اس کو بنانے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس طرف نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہ جتنے کام کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیٹا سینٹر کا کردار اور پھر پاکستان کے اندر باہر کا ڈیٹا لانے کے لیے اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس اور جو ایکچولی اس کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس کو جلد از جلد کر کے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ باہر جس طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا باہر کلاؤڈ کے اوپر رکھنے کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم سیکیور ہو گئے تو وہ چیز ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. سو پاکستان کے اندر اس کے وقت ضرورت ہے کہ کلاؤڈ ڈیولپ کریں پاکستان کے اندر تاکہ یہ چیزیں جو ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گے انیس صاحب؟ آئی تھنک آئی ٹی از دا فیلڈ اور پاکستان کو اس کے اندر کنٹینیوس محنت کرنی چاہیے ینگسٹرس کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ انٹرپرائزز کو بھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی فیوچر فار پاکستان. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ انیس صاحب آپ کا. مزمل صاحب آپ سے ہم ابھی مزید گفتگو کریں گے لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری خصوصی شو لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خصوصی پروگرام لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ آف کمپنیز اینڈ کنیکٹ 2.0. ناظرین اس پروگرام میں خود خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. آج یہ سیریز کا لاسٹ پروگرام اس لیے ہے کیونکہ ایک 10 ویکس کی ڈرائیو کی گئی ہے, کیمپین چلائی گئی A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ 2.0 کی جانب سے, جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے اور ان کو ٹریننگ دینی تھی, ان کو تعلیم دینی تھی آئی ٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ اور بلوچستان کے ایڈوائزر ہیں آئی ٹی کورسز کے حوالے سے مزمل اطہر صاحب, اور ابھی ہمیں جوائن کیا محمد حسین صاحب نے جو کہ CEO ہیں باؤنڈلیس ٹیکنالوجیز کے. محمد حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ڈیٹا سینٹرز کس قدر امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کنیکٹ 2.0 کی 10 ویکس کی کیمپین کے حوالے سے. محمد حسین صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ یہ ایک کیمپین چلائی گئی, کنیکٹ سمٹ کرائی گئی, کنیکٹ سمٹ 2 کرائی گئی, پھر ITCN ایشیا میں جو ہے ایک VIP لاؤنج پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا تاکہ مختلف کمپنیز, لوگ, اسٹوڈنٹس, تمام لوگ انٹریکٹ کر سکیں آپس میں. جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی نمائش کا, کسی بھی کانفرنس کا, کہ چیزیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن آپس میں انٹریکشن نہیں ہو پاتی, اور یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ 2.0 نے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار دوز پیپل آر ناٹ انٹریکٹ بفور دس ٹائپ آف سیشنز. یہ ایک بہت زبردست اپرچونیٹی تھی اور اس سے بڑے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. لائک میں اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوتا ہے UAE کے اندر جیٹیکس کے نام سے, اس ایونٹ کے اندر بھی ہم نے بہت چیزیں سیکھی بھی اور لرن بھی کری. اور جب یہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی جو آپ لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا, از ویری ویل آرگنائز. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کرسیاں ٹیبل ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جائے, ایسا فیل نہیں آیا. مطلب ایک 1-to-1 انٹریکشنز تھی, لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوایا جا رہا تھا, اپرچونیٹیز ایکسچینج کی جا رہی تھیں, B2B
کی اپرچونیٹیز ایکسچینج ہو رہی تھیں. تو میں کہوں گا کہ ون آف دا بیسٹ یہ اپرچونیٹی تھی ان لوگوں کے لیے جو B2B ایکٹیویٹیز بھی کرنا چاہ رہے تھے اور آپس میں انٹر کنیکٹ بھی ہونا چاہ رہے تھے. تو اس سے لوگوں کا کانفیڈنس بھی بڑا بحال ہوا اور اب وہ نیکسٹ چیزوں کے لیے تیار بھی ہو گئے. یعنی اگر وہ کبھی کسی انٹرنیشنل ایونٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز بڑی نارمل سی ہے کہ لوگوں کو B2B جسے کہتے ہیں آئس بریک، ہم آئس بریک کر ہی نہیں پاتے نارملی، مگر اس طرح کے ایونٹ سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو آئس بریک ہو گئی، لوگوں نے ایک دوسرے انٹریکشن شروع کر دی اور ان فیوچر جو ہے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. مزمل اطہر صاحب کیا کہتے ہیں سر، یعنی یہ جو ٹریننگ کا سلسلہ رہا، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ بھی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اب بھی ہم جتنا ہمیں ہونا چاہیے اس کا 5% بھی نہیں ہے سر. کس طریقے سے اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا پہلے کمپیوٹر سے واسطہ رہا ہے ان کے لیے ہم کچھ ایڈوانس کورسز یہاں پر شروع کروائیں. اچھا میں اس بات کو آپ کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا وچ از اے ویری سیریس پرابلم، اور اس کا میں نے ذکر جو پوری بلوچستان کی بیوروکریسی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں اور تمام جو وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ ہے کہ ہمارا کیوریکولم جس وقت یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ٹیک یونیورسٹیز یعنی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، آئی ٹی کی یونیورسٹیز کے اندر، وہ سلیبس بدقسمتی کے ساتھ دنیا کے اندر 20 سال پہلے آبسلیٹ ہو چکا ہے. تو وہ بچہ جو بہت محنت کرتا ہے میٹرک کے اندر، اس کا پھر کسی اچھے کالج میں ہوتا ہے، پھر وہ انٹر کے اندر شدید محنت کرتا ہے تو لاکھوں اسٹوڈنٹس میں سے چند سو اسٹوڈنٹس انجینئرنگ یونیورسٹی یا آئی ٹی کی یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں. وہاں پر وہ اپنی پوری جان لگاتا ہے 4 سال اور جا کے گریجویشن کر کے جب باہر نکلتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی کے اپنے 23 سال ضائع کر دیے، کیونکہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی ملک کیا بیرون ملک کہیں پر بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کیوریکولم چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بہت سارے بیریئرز ہیں کیونکہ جن لوگوں نے، جو پروفیسر حضرات، جو ٹیچرز، میں سب کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے کوئی ٹریننگ حاصل کی تھی یا کوئی کورس کیا تھا، وہ اب یہاں پر پڑھا رہے ہیں، وہ مسلسل وہی کچھ پڑھاتے جا رہے ہیں، اپڈیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اپ ڈیٹڈ کورس نہیں پڑھا رہے ہیں اور وہ نہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان انسٹیٹیوٹس کی، چاہے فری جس طرح کنیکٹ 2.0 یا A&I کے تعاون سے یہاں پہ لاکھوں روپے کے کورسز فری کروائے جا رہے ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر لاکھوں روپے لیے جا رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اگر یونیورسٹیز موجود ہیں، ہمارے کالجز موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ کورسز جو ایکچولی باہر کی دنیا کی ڈیمانڈ ہے، جو اس وقت پاکستان کے آئی ٹی جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ کورس آپ اس بچے کو کروا ہی نہیں رہے. تو یقین کیجئے کہ میرے اپنے رشتہ داروں میں سے، میرے بھتیجے بھانجوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر گریجویشن کی ہے انجینئرنگ کی، اور آج وہ گریجویشن کرنے کے بعد وہ انسٹیٹیوٹس کے اندر شارٹ کورسز کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جاب جو ہے وہ ان شارٹ کورسز کی بنیاد پر لگے گی، وہ جو ہم نے 23 سال پڑھا ہے اس کی بنیاد پہ نہیں لگے گی. سو آپ نے تو 23 سال اس بچے کے، یقین کیجئے صاحب جب ہم آج بات کرتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں 15 سال پہلے لوگوں سے پوچھتا تھا باہر سے آنے والے سے، وہ کہتے تھے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم نے گریجویشن کیا فلاں. میں حیران ہوتا تھا کہ یار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس کام کی. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو لوگ 15-20 سال پہلے پڑھ رہے تھے اس کی امپلیکیشن اور پریکٹیکل آج نظر آ رہا ہے. اب ہم جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. دنیا جب میٹاورس کی جانب جا رہی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو کس طرح اسٹرانگ کیا جائے گا. محمد حسین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں جو کنیکٹ 2.0 میں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یا یہاں چیزیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹ پار ہے ود ادر پلیٹ فارمز، اور کتنی یہ کس طریقے کی ٹیکنالوجی اور کس طریقے کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کو؟ نہیں بالکل، جو میں نے فیسلٹیز یہاں پہ دیکھی، فیسلٹیز تو ٹاپ ناچ یہاں پہ موجود ہیں. میں بس سر کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے نا سر، وہ پڑھایا جا رہا ہے کیس بیس اسٹڈی لرننگ.
اور ہم جو ہیں وہ ٹیوشن لرننگ پہ ابھی تک جو ہے نا بیس کر کے سارے کے سارے جو ہیں فوکسڈ ہوئے ہیں. آپ دنیا کے اندر کہیں بھی جائیں گے, ہارورڈ جائیں گے, آکسفورڈ جائیں گے, تو وہاں پہ آپ کو کیس اسٹڈی بیس لرننگ بیس کر کے پڑھایا جائے گا. اس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے جو پروگرامز ہیں بڑے بڑے ایجوکیشن کے, وہ کیس اسٹڈی بیس لرننگ ہے. کہ یوٹیوب کامیاب ہوا تو کس طرح ہوا, نیٹ فلکس کی کیس اسٹڈی کیا تھی, وہ کامیاب ہوا تو کیا ہوا. ہمارے یہاں یہ ایک گیپ ہے کہ جو ٹرینر ہے ایک تو وہ انڈسٹری ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ ایک ٹیوٹر ہے, ایک ٹیچر ہے, تو اس نے کبھی انڈسٹری میں کام کیا نہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے امپروو کرنے کے لیے کہ ہم انڈسٹری ایکسپرٹس کو اس میں انوالو کریں, یا ان ٹیچرز کو کچھ ٹائم انڈسٹری کے سکسیس لیے اسٹوریز کو ماڈل بنا کے چلیں. ماڈل بنا کے چلیں. دیکھیں آج دنیا جو ہے مختلف ممالک جو ہیں ایلون مسک کو باقاعدہ ایک آفیشیل گیسٹ کے طور پہ لوگ بلاتے ہیں. جو مختلف ممالک کے سربراہان ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہمیں کس فیلڈ میں زیادہ کام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آئی ٹی کی فیلڈ یا ہائبرڈ یا الیکٹرانک جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ کس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے سکسیزفل ہو سکتے ہیں. مزمل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میسیج لینا چاہوں گا, کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پورے 10 ہفتے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے بارے میں؟ میں اپنا میسیج یہ دینا چاہوں گا جو میں نے کلوزنگ سیشن کے دوران بھی کہا. میری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والا, سرٹیفائی ہونے والا ہر بچہ وہ انٹرپرینیور بنے, وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر اپنی ہی کمپنی کا مالک بنتا ہوا دیکھے. اس ویژن کے ساتھ جب وہ کام کرے گا تو اگر وہ جاب بھی کرے گا تو اس کے اندر وہ لگن ہوگی جو بیسیکلی کسی ایک سیٹ کو یا کسی انٹرپرینیور کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مزمل اطہر صاحب آپ کا. محمد حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ آف کمپنیز اینڈ کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہمارا آج کا یہ پروگرام سیلیبریشن کے طور پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آپ کو خاص طور پہ ہم ایک بات یہ بتائیں کہ کنیکٹ 2.0 اور A&I گروپ آف کمپنیز کا ایک کامیاب انیشیٹو رہا. 10 ہفتوں کی ایک کیمپین چلائی گئی جس میں نہ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا, انہیں ٹرین کیا گیا, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا جس کا نام ہے کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریسرچ سینٹر کا پہلی دفعہ کراچی میں افتتاح کیا گیا جو کہ کنیکٹ کمرشل ہب کے فلور پہ موجود ہے, اور ڈسٹرکٹ پولیس ایسٹ کی جانب سے یعنی جو سروسز ہیں وہ لینے کے لیے باقاعدہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے. یعنی اب سندھ پولیس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروسز جو ہیں وہ نیوراسفیئر جو ایک سینٹر ہے A&I یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریسرچ سینٹر, وہاں سے لی جائیں گی. بہرحال ناظرین, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ ڈائریکٹر ہیں A&I گروپ آف کمپنیز کے جناب محمد عدنان صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ سر تشریف لائے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ محمد حسین صاحب موجود ہیں جو کہ CEO ہیں باؤنڈلیس ٹیکنالوجیز کے. عدنان صاحب, آپ سے اب اس بریک کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیسا رہا یہ 10 ہفتوں کا سفر اور کیا کیا کچھ اس میں اچیو کیا ITCN سمیت. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کنیکٹ سمٹ سیزن 1 میں جہاں ہم نے 5000 بچوں کو IT کے ڈفرینٹ کورسز کرائے تھے, اس کے بعد ہم نے اناؤنس کیا تھا کنیکٹ سمٹ سیزن 2 کا. اور ان 10 ہفتوں کے دوران جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا, جب اسٹارٹ میں ہم پروگرام کیا تھا آپ کے چینل کے تھرو, تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم اس میں کوئی 10,000 بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں, مزید IT کے کورسز کروائیں گے, اور ان بچوں کو جو پہلے بیچ میں جن بچوں نے IT کے کورس کمپلیٹ کیے ان کو ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے, IT کمپنیز کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کرائیں گے. تو اسی کی ایک کڑی تھی جو ہم نے ITCN ایشیا کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, جہاں پاکستان بھر سے کوئی 800 سے زائد کمپنیز تھیں. وہاں پر ایک برج کا کردار ادا کیا کنیکٹ نے. ان بچوں کو ہم نے بلایا جن کو ہم نے کنیکٹ سمٹ سیزن 1 میں ایجوکیٹ کیا تھا, ٹریننگ دی تھی. ان بچوں کو ان IT ہاؤسز کے ساتھ کنیکٹ کرایا, وہاں پر اپرچونیٹیز بہت سارے بچوں کو ملی. اس کے علاوہ ہم نے ان 10 ہفتوں کے دوران ہم نے پاکستان کا پہلا AI ریسرچ سینٹر بنایا نیوراسفیئر کے نام سے. انہی 10 ہفتوں کے دوران ہم نے کراچی پولیس کے ساتھ ایک سروس آفر کی ہے اور اس کے اوپر کام شروع کیا, وہ MOU ہوا. انہی 10 ہفتوں میں آپ کو کراچی پولیس کی طرف سے ہمیں کوئی 15 بچوں کی انٹرنشپ آفر کی گئی کہ ان کو آپ کو انٹرنشپ ہم پولیس میں دیں گے, اور جو بچے وہ انٹرنشپ کمپلیٹ کریں گے ان کو SSU میں جاب بھی ملے گی بچوں کو IT فیلڈ کے اندر جو پولیس کے اندر بننے جا رہا ہے. اسی طرح سے اور ڈفرینٹ ادارے ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, جہاں پر ہماری بات چل رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کی بھی ہم انٹرنشپ آفر کریں اور بچوں کو جو آج پڑھ کے جا رہے ہیں
ابھی بھی مزمل صاحب نے آفر کی بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس میں ہم کچھ آفر کرنے جا رہے ہیں, ان کو جابز آفر کرنے جا رہے ہیں, انٹرنشپ آفر کرنے جا رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری اپرچونیٹیز کنیکٹ نے اس دوران ان 10 ہفتوں میں کریٹ کی ہیں, اور ساتھ میں جو کنیکٹ سمٹ سیزن 2 کے دوران جو ڈفرینٹ بچوں کو اور جو پڑھایا ہے, آنے والے وقتوں میں اب ان کے لیے ہم نے کچھ پلان کیا ہے بزنس اپرچونیٹیز کے لیے. کچھ انکیوبیشن سینٹر کریٹ کرنے جا رہے ہیں 6 فلور کے اوپر جو کنیکٹ سمٹ سیزن کنیکٹ 2.0 ہے. کنیکٹ 2.0 کے اندر ہم ایک 600 سیٹوں کا انکیوبیشن کریٹ کرنے جا رہے ہیں. کنیکٹ بیسک ہم نے لانچ کیا, جہاں پہ نیو اسٹارٹ اپس ہیں جو بچے آئی ٹی کے اندر اپنا کیریئر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ بڑا کوئی سیٹ اپ کریں, کوئی بڑا کوئی آفس بنائیں. تو ان کے لیے کنیکٹ بیسک لانچ کیا ہم نے. اس کنیکٹ بیسک کے اندر بھی ایک انکیوبیشن کریٹ کر رہے ہیں, جہاں پر بچوں کو مینٹرشپ ملے گی, جہاں پہ ان کو لیڈ کرے گا کوئی پروفیشنل, اور جہاں پہ ڈفرینٹ آئی ٹی ہاؤسز کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان 10 ہفتوں میں ہوئی ہیں, اور آگے انشاءاللہ اور بہت کچھ ہے جو بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا محمد حسین صاحب, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ باؤنڈ لیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے کیا رول پلے کیا ان تمام چیزوں میں؟ سر بیسکلی مارکیٹنگ کے حوالے سے ابھی ہماری شہریار سے اور عدنان بھائی سے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بیسکلی بچہ ٹرین تو ہو گیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی ٹریننگ, انسٹرکٹرز بھی اچھے, ٹیمز بھی اچھی, انوائرمنٹ بھی اچھی. تو اب ہم بچوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ بیچنا سکھا دیں. یعنی ان کو ایک اسکل تو آ گیا, مارکیٹنگ اسکلس, مارکیٹنگ اسکلز اگر ان کو آ جاتے ہیں. نارمل پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی انٹرپرینیورس یا جو بھی اسٹارٹ اپ سسٹم آ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ صرف ٹیکنالوجی سائڈ تو ریڈی ہو رہے ہیں, ادر سائڈ ان کو ریڈی نہیں کیا اپنے جائے. آپ کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہوتی ہے سر. تو ہم اب اس ماڈل پہ جا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے تیار کریں کہ ہاؤ ٹو سیل یور سیلف, کس طریقے سے آپ کو پریزنٹیشن کرنی ہے, کس طریقے سے آپ سے بات کرنی ہے لوگوں سے. ڈیزائن تھنکنگ کی کورسز ہم ان کے ساتھ مل کے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا وہ نہیں کہ ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ بنائی اور ڈال دی. ہم اس پوری سائنس, سائیکوگرافی سے لے کے اس کی ایگزیکیوشن تک بچوں کو کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 دن کی ہم ایک پروفیشنل ٹریننگ کرائیں, جس میں اپنے وہ پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کو سیل کر سکیں اور اس کو پراپرلی پریزنٹ کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی چیز کو اچھے طریقے سے پیک کر کے اگر سیل کرتے ہیں تو اس کا پرائز آپ کو اپنی مطلب کا ملتا ہے, اور اگر آپ کو پراپر فینسی پیکنگ نہیں آتی تو آپ اس کو اس طریقے سے سیل نہیں کر سکتے. اچھی چیز بھی سستے دام میں آپ کو بیچنی پڑتی ہے. تو اوبیسلی جس لیول کی ٹریننگ ہوئی ہے, جس طریقے سے سکھایا گیا ہے, اگر اسی لیول کی پریزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے تو بچے کا جو ایک لیول ہے وہ بہت اوپر چلے جائے. تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں ایز اے باؤنڈ لیس ہم یہ سروسز آفر کریں گے کہ بچوں کو ہم کچھ چوز کریں گے, 2-3 دن کی ٹریننگ دے کے ان کو مارکیٹنگ سکھائی جائے گی. اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ انڈسٹری ایکسپیرینس ہوں گے, وہ ٹیچر نہیں ہوں گے, وہ ریئل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کیا چیلنجز آتے ہیں, یا آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے, کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنی ہوگی, پریکٹیکل بات کریں گے, پریکٹیکل بات ہوگی, خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رکھتے ہوں گے ان تمام چیزوں کا. بالکل. عدنان صاحب مجھے بتائیے گا کہ کنیکٹ 2.0 کا یہ جو پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا, جس وقت اسٹارٹ کیا تھا اس وقت لوگوں کو شاید اتنی نالج نہیں تھی. اب اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ جو اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو پورا کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم تو اپنی کیپیسٹی میں, ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. آلریڈی آج کے ٹائم پہ بھی جو ہمارا جو اس کا جتنا سائز ہم نے آئی ٹی کو مخصوص کیا وہ آئی ٹی کے لیے, وہ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا آئی ٹی ہب ہے جو کنیکٹ بن چکا ہے. اس وقت کوئی 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں آلریڈی, جس کو ہم نے آئی ٹی سے مخصوص کیا ہوا ہے. اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آدھ فلور اور آئی ٹی کے اوپر ڈالیں اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں اس کنیکٹ کمرشل ہب کے اندر. چونکہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج میں دیکھتا ہوں کہ جب نیو اسٹارٹ اپ کوئی ہمارے پاس اس جگہ پر کوئی آفس لیتا ہے, اس کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو ہر طرف صرف آئی ٹی والے نظر آتے ہیں. اس کو یہاں پر بڑے بڑے آئی ٹی ہاؤس ہیں, وہاں پہ یہاں پر وہ آئی ٹی ہاؤس ہے جس کے پاس 400 امپلائی سے لے کر, اور ایسا بھی لڑکے ہیں جو نیو اسٹارٹ اپ ہیں جن کے پاس ابھی 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسٹارٹ لیا ہے. تو جب آپ کے پاس ارد گرد ہر طرف آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نئے بچے کو, اور اس کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے. ایک بچہ انڈیویجول اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوئی آئی ٹی کا کام کرے اور وہ اس طرح کے کسی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کرے تو اس کو بہت فرق ہے. سر مزید بلڈنگس پلان کی جا رہی ہیں اس حوالے سے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فلورس تو اب ناکافی ہو جائیں گے, یعنی اس میں تو جگہ کم پڑ جائے گی. ابھی دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, اینڈ آئی تو اپنی کیپیسٹی کر رہا ہے. ہم نے لاہور اور اسلام آباد کا ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم کنیکٹ کو وہاں بھی لے کے جائیں, اور کراچی کے اندر جس طرح سے 2-4 اور بلڈنگز ہیں ابھی وہ بھی آئی ٹی پارک بننے جا رہے ہیں. تو کراچی کے اندر امید ہے کہ کراچی میں آنے والے کوئی 6-8 مہینوں کے اندر آئی ٹی کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر کریٹ ہو جائے گا. ہاں, آئی ٹی کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر ہوگا, اور صرف اینڈ آئی اپنے طور پہ نہیں, باقی اور بھی ادارے کر رہے ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی دیکھ کے کر رہے ہیں. تو چلے شاید کسی نے اگر اینڈ آئی کو دیکھ کے ہی, کنیکٹ کو دیکھ کے ہی فالو کیا اور لوگ فیلڈ میں آ گئے, تو ابھی تو گیپ بہت ہے.
صرف A&I تو پورا یہ کور نہیں کر سکتا, یا جو نیڈ ہے اس کو ہم تو پوری نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, بہت سارے گورنمنٹ کو کچھ انیشیٹو لینے پڑیں گے, تب جا کے یہ نیڈ پوری ہوگی جو کراچی میں ابھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. محمد حسین صاحب, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ آئی ٹی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کے حوالے سے؟ نوجوان نسل کو میں ہمیشہ ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ کیپ لرننگ والا جو فارمولا ہے اس پہ ہماری جو جتنی بھی جنریشن ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. منیمم 30 منٹس اے ڈے, ناٹ اونلی دا اسٹارٹ اپس, اور کوئی بھی بندہ وہ 30 منٹ اپنے لیے پڑھائی کے لیے نکالے, کم سے کم منیمم 30 منٹس. جو بھی یہاں سے پڑھ کے بچے جا رہے ہیں یا وہ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ 30 منٹ منیمم نئی ٹیکنالوجی یا کسی نئی چیز, بھلے وہ انگلش لینگویج ہی پڑھیں مگر وہ پڑھیں ضرور. پڑھنے کا وہ 30 منٹس کو بڑھاتے بڑھاتے وہ بھلے اس کو 3 آورس تک لے جائیں, کیونکہ سکسیس جو ہے وہ صرف کیپ لرننگ میں ہی ہے. اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک بیسکلی اسٹارٹ اپ کنیکٹ نے دے دیا آپ کو, ایک پلیٹ فارم دے دیا آپ کو, ایک رن وے دے دیا, بھاگنا آپ نے خود ہے. اور بھاگنے کے لیے فارمولا ایک ہے کہ آپ کنٹینیو اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ سارے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے آپ. ٹھیک سر, کیا میسج دینا چاہیں گے اس 10 ہفتوں کی کیمپین کے حوالے سے؟ بس 10 ہفتوں کی کیمپین میں جو آبزرو کیا میں نے, وہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں یوتھ جس سے بات کرو تو وہ بولتا ہے کہ یار میرا دوست تھا, اس نے 2 سال پہلے آئی ٹی کا کام شروع کیا, وہ تو ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم لیٹ ہو گئے. تو ابھی لیٹ نہیں ہوئے, ابھی بھی بہت اپرچونیٹیز باقی ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, خاص کر پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. ابھی ہمارے پاس بہت کام ہے, بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو وہ بچے جو یہ سوچ رہے ہیں, یہ سوچ کے اب نہیں آ رہے اس فیلڈ کے اندر کہ یار وہ بچہ ہمارے ساتھ جو دوست تھا وہ تو آگے بڑھ گیا, اب تو بہت آگے نکل گیا. ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی بھی اچھا ٹائم ہے, ابھی بھی بہت شروع کا ٹائم ہے. آج بھی اگر آئی ٹی کے اندر آپ لوگ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہو تو کنیکٹ کے پلیٹ فارم پہ یا اور ادارے جو آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں اس کو کورس اٹینڈ کریں اور آئی ٹی کے اندر اپنا کیریئر بنائیں, اپنے آپ کو انٹرپرینور بنائیں, بجائے اس کے کہیں نوکری شوکری کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عدنان صاحب آپ کا, اور محمد حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ جو کنیکٹ 2.0 اور A&I گروپ آف کمپنیز نے جو انیشیٹو لیا ہے اسے مزید آگے بڑھایا جائے گا. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت اہم ہے, اور خاص طور پہ پریکٹیکل ورک, جو کہ جب تک کہ آپ کے پاس آفس اسپیس نہ ہو, آپ ایک پراپر انوائرمنٹ میں نہ ہو, اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. بہرحال پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.